بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے 6 باب کے دوسرے حصے کے سبق صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نوٹ فراہم کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے، یعنی تیسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں نے MCQs فراہم کیے تھے، MCQs کے جوابات تھے، اور دوسرے میں مختصر سوالات کے جواب تھے۔ ابھی نوٹ کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ امتحانات میں نوٹ بھی آ جائیں گے، اور یہ نوٹ جو میں نے بنائے ہیں یہ کتاب سے ہٹ کر بھی ان میں نے معلومات شامل کی ہیں باحوالہ۔ اگر آپ اس طرح پیپر میں لکھیں گے، یعنی کتاب سے ہٹ کر بھی معلومات لکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلیبس میں کمی کر دی گئی ہے، تو جن جن صحابیات کا نام حذف کر دیا گیا تھا وہ میں نے شامل نہیں کیے ہیں، تو آپ اسی کے مطابق تیاری کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نوٹ، سب سے پہلے نوٹ ہے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ تعارف: حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام برقہ، کتاب کے مطابق برقہ، یعنی جہاں سے میں نے دیکھا ہے وہاں برقہ لکھا ہوا ہے، اور اسلامیات کی جو آفیشیل کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں اس کے مطابق برقہ نام ہے، تو آپ یہ اسی طرح لکھیے گا۔ بنت ثعلبہ بن عمرو تھا۔ آپ کی کنیت ایمن رضی اللہ عنہ، جبکہ لقب الزبا تھا۔ اچھا، یہ جو معلومات میں نے لی ہیں، کتاب کا نام ہے ازواج مطہرات و صحابیات، انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ ٹھیک ہے، یہاں سے میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے میں نے معلومات لی ہیں، تو آپ بھی اسی طرح لکھ لیجئے گا۔ یہ جہاں سے میں نے معلومات کتاب سے لی ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کلر چینج کر دیا ہے تاکہ پرومیننٹ ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل وطن حبشہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ در اصل نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی۔ یہ وہی عظیم خاتون ہیں جو حبیب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے ساتھ یثرب مدینہ تشریف لے گئی تھی۔ مادر امت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ننھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حادثہ عظیم کو برداشت کرنا مشکل تھا۔ یہی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھی، یہی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، ہی کو کاٹ دے، جنہوں نے ضبط اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے ننھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سنبھالا۔ دوسری ہیڈنگ ہے ہجرت۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ابتدائی مسلمانوں میں ہوتا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں میں سے ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک کی معلومات جو جس کتاب سے میں نے لی ہیں، کتاب کا نام ہے جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین، احمد خلیل جمعہ کی کتاب سے۔ تو آپ جب پیپر میں لکھیں گے تو آپ بھی اسی طرح کلر چینج کر کے لکھیے گا تاکہ پرومیننٹ ہو جائے۔ غزوات میں شرکت۔ غزوہ احد سن 3 ہجری کے وقت اگرچہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کافی معمر تھی، اب یہ بھی میں نے کتاب سے ہٹ کر دیکھ سکتے ہیں، کلر چینج ہے، کس کتاب سے لی گئی ہیں معلومات یہ آگے آ رہے ہیں، لیکن ان کے دل نے گوارا نہ کیا کہ گھر میں بیٹھی رہیں، چنانچہ وہ ان خواتین میں شامل ہو گئیں جو مجاہدین کو پانی پلاتی تھی اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھی۔ احد کے بعد وہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئیں اور یہی خدمت انجام دی۔ کتاب کا نام ہے تذکار صحابیات، مصنف طالب الحاشمی۔
اس کے بعد ہے عظمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک و احسان ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہمیشہ رہا، بلکہ آپ ان کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے، اور آپ جب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ میرے گھر کے باقی لوگ ہیں، یہ میرے گھر کے باقی لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ انہیں اماں جان فرمایا کرتے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں آپ لکھا ہوا ہے تو آپ ان کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیجئے گا، کیونکہ اور بریکٹ میں لکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ کتاب میں کیونکہ یہاں نہیں لکھا ہوا تو آپ بریکٹ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری والدہ ماجدہ کے بعد میری ماں ہیں۔ کس کتاب سے میں نے معلومات لی ہیں؟ کتاب کا نام ہے جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین، احمد خلیل جمعہ۔ اس کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم۔ 11 ہجری میں اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ سیدنا صدیق اکبر، یہ نام ساتھ لکھ لیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھایا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز ہے تو فرمانے لگیں، یہ مجھے خوب معلوم ہے اور یہ رونے کا سبب بھی نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رقت قلبی سے اس وقت ایک قصیدہ کہا جو کتب سیرت میں موجود ہے اور عربی شاعری کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلر جہاں سے چینج ہے وہاں سے اس کتاب سے معلومات لی گئی ہیں۔ کتاب کا نام ہے ازواج مطہرات و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار قاسم۔ مسلمان خواتین کی دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر آپ PDF خریدیں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ غلطیاں نہیں ہوگی، رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ اس کے بعد حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں نوٹ۔ تعارف: آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نسیبہ اور کنیت ام عمارہ تھی۔ جہاں جہاں سے کلر چینج ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اضافی معلومات ہیں، ٹھیک ہے، کتاب کا حوالہ بھی آ جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: نسیبہ بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار۔ سن 13 نبوت میں انہیں 75، کتاب کے مطابق 73، یعنی آپ کی کتاب میں 73 لکھا ہوا ہے، نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے عقبہ کبیرہ، عقبہ ثانیہ، یعنی عقبہ ثانیہ کتاب میں عقبہ ثانیہ لکھا ہوا ہے، تو یہ میں نے دونوں لفظ لکھ لیا ہے بریکٹ میں، ٹھیک ہے۔ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائیں تو وہ اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کریں گے۔ تذکار صحابیات طالب الہاشمی کی کتاب سے یہ معلومات لی گئی ہیں۔ غزوات میں شرکت: حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بہادر خاتون تھی۔ غزوہ احد میں رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انتہائی بہادری سے لڑی۔ اس موقع پر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جرت، بہادری، دلیری اور جانثاری کو دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا: اے ام عمارہ، جتنی طاقت تجھ میں ہے اور کسی میں کہاں ہے، کہاں ہوگی؟ تو یہ جملہ لیا گیا ہے تذکار صحابیات طالب الہاشمی کی کتاب سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے احد میں مجاہدین اسلام کو پانی پلانے کی خدمت بھی سر انجام دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت رضوان، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت فرمائی۔ اس کے بعد جنگ یمامہ میں شرکت: حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جنگ یمامہ میں بھی شرکت فرمائی۔
یہ جنگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسیلمہ کذاب نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ بیٹے کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی کہ یا مسیلمہ کذاب قتل ہوگا یا میں خود جان دے دوں گی، ٹھیک ہے، یا میں خود جان دے دوں گی۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچی اور میدان جنگ کی طرف لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ لڑائی کے دوران انہیں کئی زخم آئے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اس جنگ میں مسیلمہ کذاب قتل ہوا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا سن کر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد خوشی ہوئی اور فرمایا، اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ ازواج مطہرات صحابیات انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ دور حاضر میں مسلم خواتین کو خاتون احد حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو ان کا لقب خاتون احد بھی تھا۔ تیسری صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ تعارف: حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عامر بن عمرو، یہ عمر ہوگا، ٹھیک ہے، واو کے ساتھ، بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لبی۔ ازواج مطہرات و صحابیات انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور و معروف صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ ہیں۔ ہجرت مدینہ میں کردار۔ ہجرت مدینہ میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار انتہائی قابل تعریف ہے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر کا سامان تیار کیا، 2-3 دن کا کھانا ساتھ رکھا، اسے ایک تھیلے میں ڈالا اور ایک مشکیزے میں پانی ڈالا۔ اتفاق سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے گھر میں کوئی رسی موجود نہ تھی اور وقت کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً، ادھر 2 زبر لگ جائیں گے، فوراً اپنا کمر بند نطاق کھول کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے کھانے کے تھیلے کا منہ باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی اس خدمت سے بہت خوش ہوئے اور انہیں ذات النطاقین یعنی 2 کمر بند والی کا لقب عطا فرمایا۔ تذکار صحابیات طالب الہاشمی کی کتاب سے معلومات لی گئیں۔ اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں تشریف لے گئے تو اگلی صبح مشرکین کا سردار ابو جہل اپنے منصوبے کی ناکامی پر پریشان ہوا۔ غصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نوجوان خاتون باہر آئیں۔ ابو جہل نے کڑک کر پوچھا، لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟ خاتون نے جواب دیا، میں کیا بتا سکتی ہوں، مجھے کیا پتا۔ ابو جہل نے اس خاتون کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری۔ یہ خاتون جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھی۔ تو یہ واقعہ میں نے لیا ہے ازواج مطہرات و صحابیات انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم کی کتاب سے۔ سخاوت: حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سخی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکے میں سے ملنے والی جائیداد کو انہوں نے 1 لاکھ درہم میں فروخت کر دیا اور ساری رقم قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق کو دے دی جو ضرورت مند تھے۔ یہ واقعہ لیا گیا ہے ازواج مطہرات و صحابیات انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم کی کتاب سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں اور صاحبزادیوں سے کہا کرتی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور صدقہ دو اور بچت کو نہ دیکھو۔ اگر تم بچت کو فاضل مال سمجھو گی تو کوئی فضیلت نہیں ملے گی، اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو کبھی مال کو کم نہیں پاؤ گی۔ ٹھیک ہے، یہ معلومات لی گئی ہیں جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین احمد خلیل جمعہ کی کتاب سے۔
ذہین راویہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو حدیث نبوی میں باسند واسطہ حاصل ہے۔ وہ خود بھی ایک ذہین اور یاد رکھنے والی راویہ ہیں۔ کئی احادیث نقل کرتی ہیں جن کی تعداد 85، کتاب کے مطابق 56، ٹھیک ہے، کتاب کے مطابق 56 تک پہنچتی ہے۔ بخاری و مسلم میں ان کی 13 احادیث متفقہ طور پر نقل کی ہیں۔ بخاری و مسلم نے ان کی 13 احادیث متفقہ طور پر نقل کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5 اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 احادیث متفرداً نقل کی ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، اس کو بریکٹ کلوز کر دے، کثرت سے روایت کرنے والی صحابیات میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کی مشہور روایت میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر موجود میرے پاس یعنی اپنے پاس آنے والوں کو دیکھ رہا ہوں گا۔ جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین، احمد خلیل جمعہ کی کتاب سے معلومات لی گئی ہیں۔ صبر و استقلال حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی نیک، بہادر، صابرہ اور سخی تھیں۔ حق گوئی ان کا خاصہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کو شہید کر کے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ 3 دن گزرنے پر صبر و استقلال کی پیکر یہ عظیم خاتون کنیز کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں۔ بیٹے کی لٹکی ہوئی لاش دیکھ کر انتہائی استقلال سے ارشاد فرمایا، کیا اس سوار کے گھوڑے سے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ دور حاضر کی مسلم خواتین کو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔